ہیلو جی، السلام علیکم اگین۔ میں اس وقت گوادر میں ہی موجود ہوں، لیکن کیونکہ انڈیا نے خاص طور پہ ایک بہت بڑا اس کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اور اس فیصلہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، تو میں چند گزارشات رکھنا چاہتا تھا۔ پاکستان کے موقف کے اوپر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا جی۔ پاکستان تو کہتا ہے کہ کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے وہ انڈیا کا ہے ہی ناجائز، اور چاہے وہ اسٹیٹہڈ ہو، چاہے اس کا کوئی اور اسٹیٹس ہو، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن دو تین چیزیں ہوئی ہیں جس طرح سے جتنا کھلم کھلا اللیگل کام ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، اور اس کا کیا کیا ہے انہوں نے کہ انڈیا کے آرٹیکل 370 ان کے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ تھا اور بہت عرصے سے ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کے پارٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس اسٹیٹس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اگر اس کو جو ہے وہ کر لیا جائے، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی اس کے اندر تبدیلی کرے۔ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کس کی؟ کشمیر کی۔ اب کشمیر کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تو ختم ہو گئی نا۔ جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی اور لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک فرق ہے۔ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی آئین بناتی ہے، اور جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ قوانین بناتی ہے، اور جو آئین ہے اس میں امینڈمنٹس کر سکتی ہے، لیکن پورا آئین نہیں بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب الا یہ کہ آپ نئی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کھولیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور کام ہوا، اب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مودی سرکار جب سے آئی تو اس نے پہلے ایک کوalition گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی، وہ جو خاتون ہیں محبوبہ مفتی ان کے ساتھ، اور پھر کیونکہ تھوڑے سے لالچ آئی تو انہوں نے اٹھا کے اس گورنمنٹ کو ختم کر دیا اور کوشش کی کہ بی جے پی کی گورنمنٹ بنا لی جائے۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اسمبلی توڑ دی اور حکومت کو چلتا کیا۔ پہلے تھا وہاں پہ گورنر بھی اپنے کسی سیکٹری کو، وہ جو بھائی صاحب ہیں، کوئی مالک صاحب ہے جو بار بار انٹرویو دیتے پھرتے ہیں، ان کو پہلے بھیجا۔ اس کے بعد جو ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ان کو لگا کہ یہ چیز ہے تھوڑی سی کنٹروورشل ہے، تو اس کے بعد یا پھر اس کا ٹینیئر ختم ہو گیا تو اس کے بعد اٹھا کے اس کو وہاں پہ پریزیڈینشل رول لگا دیا گیا۔ اچھا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تین چیزیں۔ ایک تو جب یہ آرٹیکل 370 کا ایبروگیٹ کیا جا رہا ہے، اس وقت نہ تو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہے، نہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، نہ ہی وہاں پہ جو ہے ایک ریپریزنٹیٹیو لوکل گورنمنٹ موجود ہے۔ اور اس کے باوجود اب انہوں نے کیا، انہوں نے آرٹیکل 367 ہے غالباً انڈیا کا، جس کے اندر مختلف چیزوں کے ڈیفینیشنز وغیرہ بھی ہیں، وہاں جا کے کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کی ڈیفینیشن کو چینج کیا، اور اس کے اندر جو لوک سبھا کو یہ پاور دے دی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کی۔ یہ سارا کام اللیگل تھا، ایکسٹریم اللیگل تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اسٹیٹس بھی ختم کر دیا اللیگل اپنے ان کے قانون کے مطابق، انٹرنیشنلی اگین، سوائے اس کے کہ انہوں نے اس کو بائیفرکیٹ کر دیا، لداخ کو ایک علیحدہ انٹیٹی بنا دیا۔ ان تمام چیزوں کا کوئی فرق باقی آپ کو نظر نہیں آئے گا، مطلب جو ہمارے کانسیپٹ میں تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بہت سارے قوانین کیے، وہ ڈومیسائل لا لکھا ہے، 35A کا ختم ہونا بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز تھی، جس کے بعد سے باہر والے جو کشمیر سے باہر والے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ پراپرٹی لے سکتے ہیں، اور پھر مطلب یہ تھا کہ آبادی کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب یہ ہوا ہے کہ 4 سال تک انڈیا کے سپریم کورٹ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جب ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں جی، اس کے بعد جو ہے یہ اٹھا کے اس معاملے کو سنتے ہیں اور فیصلہ ریزرو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسمبلی کے الیکشن آ رہے ہیں، ان اسمبلی کے 4 اسمبلیز کے الیکشن میں سے 3 میں بی جے پی اچھی خاصی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جی، دیکھیں انڈیا کی عدالت کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کون حکومت میں آ رہا ہے، اگر مودی آ رہا ہے اگلے الیکشن میں، تو انہوں نے اٹھایا اور پھر مودی کے پسند کا فیصلہ دے دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے 2 فیصلے لکھ کر رکھے ہوئے تھے، ایک جائز والا اور دوسرا مودی کو خوش کرنے والا، کیونکہ مودی جیت گیا، یا پھر اس کی مدھیہ پردیش میں اور 2-3 ریاستوں میں جو الیکشن ہوئے، کیونکہ مودی کے سپورٹ کے لوگ جو ہے وہ جیت گئے، تو پتہ چل گیا کہ اگلے الیکشن میں وہ ہوگا۔ تو انصاف جو ہے وہ ایسا ہے کہ سیاست کو دیکھ کے چلتا ہے انڈیا کے اندر۔ What does it mean? It means کہ
جو نہرووین گاندھین جو انڈیا تھا اٹس ڈیڈ. اور اب یہ نتھن رام گوڈسے جو کہ جس نے مارا تھا گاندھی کو، اور نریندر مودی، ان کا بھارت ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کشمیر کے اوپر تو ہم نظر رکھیں گے ہی. پاکستان کو اپنی ایڈوکیسی جاری رکھنی ہی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے نا جی. جتنا ظلم انڈیا کرتا ہے اگر دیکھا جائے، مجھے پتہ ہے کہ ظلم کسی پہ بہت بڑا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اٹھا کے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ انڈیا کر رہا ہے. انڈیا نے اگزامپل دے دی ہے. پہلے کشمیر میں کرتے تھے، اب اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جب اپنے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے ان کے سپریم کورٹ کی کوالٹی، ان کے پارلیمنٹ کی کوالٹی، ان کے میڈیا کی کوالٹی، ان تمام چیزوں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. میرے خیال میں تو مودی جی بڑے اچھے ہیں ہمارے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں پہ مودی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی امن شمن ہو گیا اور کسی طرح سے کشمیر کے اوپر کوئی ریلیف ہو گیا تو پھر بھی صحیح ہے. تو ہمیں اس سے فرق زیادہ نہیں پڑتا ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے خاک اٹھا کے اپنے سروں پہ پھینکتے رہتے ہیں اور بس اپنے ملک کو برا کہتے ہیں. آئی ایم ناٹ ون آف دیم. جب آرٹیکل 370 ہو رہا تھا نا جی، اس سے پہلے انڈیا کے الیکشن سے 2 ہفتے پہلے میرے خیال میں نے ایک پی ٹی وی کے لیے 2 گھنٹے کا پروگرام کیا تھا، اور اس کا جو کشمیر عنوان تھا، اور میں نے اس کے اندر آرٹیکل 370 ہی کو کہا تھا کہ یہ اگر بی جے پی دوبارہ آ گئی تو یہ جو لازماً آرٹیکل 370 ہے یہ ختم کر دیا جائے گا. اور وہی ہوا. اور آئی ایم شیور کہ ہمارے اس وقت مجھے بتایا جاتا تھا کہ جی یہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ انڈیا کے غازبانہ تسلط کو ویسے ہی نہیں مانتا. رائٹ. تو اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم اس کو آج ہم کیوں پریشان ہیں. وہی لوگ اگر مجھے آج بتاتے ہیں کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا، یہ پاکستان صحیح نہیں کر رہا، یا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، تو بھائی اس وقت کیوں مجھے اور باتیں بتا رہے تھے. یہ تھا جی آج کا ویڈیو. میں نے کہا بس آپ کو بتا دوں یہ میں جو ہے کہ نہ تو انڈیا کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا ہوں، نہ کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کی جو جمہوریت کا اسٹیٹس تھا وہ دفن ہو گیا آج. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر.